نحمده ونصلي على رسوله الكريم الصلاة والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ تو سب کے لیے واضح ہے، ہر کوئی ہر خطیب بیان کرتا ہے اور سننے والے اس کو سنتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنتے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت اور پیدائش کے جو ایام تھے وہ بیان ہو رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کعبہ کے اندر پڑے ہوئے بت اور سارے جہان کے بت منہ کے بل سجدے میں گر گئے، یعنی سب نے جھک کر سلام کیا۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید لے کر آ رہے ہیں، شرک اور کفر کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں، مٹانے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا کہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ توحید والا آ چکا ہے اور کفر اور شرک ختم ہونے والا ہے۔ آگے کسرا کے محل کی کنگرے ٹوٹ گئے تھے، آتش پرستوں کو کہ ان کی آگ بجھ گئی تھی، جیسے ہانی مخزومی جن کی عمر پورے 150 سال کی تھی۔ وہ بیان کرتی ہے کہ جس رات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو شاہ فارس کے محل میں زلزلہ آیا اور یعنی دیوان خاص کا ان کا جو اندر بیٹھے ہوئے تھے یعنی کاشہ نشین وہ پھٹ گیا اور 14 کنگرے اس کے گر گئے۔ شاہ فارس کے آتش خانہ کی آگ بجھ گئی جو آج تک پورے 1000 سال سے کبھی نہ بجھی تھی، اور ایک چشمہ جس کا نام بحیرہ سارا تھا وہ زمین میں اتر گیا، وہ جگہ خشک ہو گئی۔ تو ایک مجوسی عالم نے اسی رات کو خواب میں دیکھا کہ سرکش اونٹ گھوڑوں کو کھینچے یعنی کھینچ کر لے کر آ رہے ہیں اور پھر دریائے دجلہ سے پار اتر کر سارے ملک فارس میں پھیل گئے۔ شاہ فارس نے ان واقعات کو عبد المسیح نامی شخص کے ہاتھ ستی کاہن کے پاس بھیجا کہ جو یعنی جن کے ذریعے سے غیب کی باتیں بتایا کرتا تھا۔ جب عبد المسیح نے یعنی ستی سے واقعات بیان کیے تو ستی نے کہا کہ اب 14 بادشاہ فارس کے یعنی ملک میں تخت نشین ہوں گے، اس کے بعد عرب کے لوگ فارس کے ملک پر غالب آئیں گے۔ شاہ فارس نے یہ تعبیر سن کر بے فکر ہو گیا اور کہا کہ 14 بادشاہ سے کیا یعنی کیا سے کیا ہو جائے گا۔ اب کیا اشارات تھے کہ شاہ فارس کے محل میں زلزلہ آ گیا، تاخت شاہی وہ پھٹ گیا، ملک فارس کی یعنی بیکنی کی طرف اشارہ تھا، یعنی زلزلہ سے 14 کنگرے گر جانا، 14 بادشاہوں کے بعد سلطنت کا غارت ہونا، یہ مراد تھا۔ یعنی 4 سال میں 10 بادشاہ ختم ہوئے، باقی 4 بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت تک رہے، پھر سب کا خاتمہ ہو کر آج تک دنیا میں ان کو سلطنت نصیب نہ ہوئی۔ جو کنگرے گرے ان سے 14 بادشاہ مراد ہوئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ فارس کے 14 بادشاہ ہوں گے، 14 بادشاہ ہوں گے، مگر بہت شکستہ اور پست حالت میں اور نہایت گرے ہوئے ہوں گے،
یعنی تخت نشین بادشاہ ایسے ہوں گے کہ جیسے شکستہ گرے ہوئے اور یعنی گرے ہوئے چنگرے زمین پر پڑے ہوئے ہوں۔ 1000 سال سے بادشاہ کے آتش کدہ کی آگ ایک دم کے لیے کبھی نہ بجھی تھی، اور سندل اور عنبر اور مشک اس میں ہمیشہ کے لیے جلایا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات یعنی یک بیک بالکل بجھ گئی۔ بحیرہ سارا یعنی چشمہ وہ زمین میں اترا اور آتش خانہ میں کئی 100 میل کے فاصلے سے نکل آیا۔ اس میں اشارہ تھا کہ آج وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نبی اس جہان میں تشریف لے آئے ہیں، جو یعنی جہنم کی آگ میں پانی ڈال کر سرد کریں گے اور باطل معبودوں کو غارت کر دیں گے۔ شاہ فارس کے آتش خانہ کو یعنی سرد کرنے سے یہ مراد تھا کہ لوگوں، تمہارا 1000 سالہ خدا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نثار ہو کر فنا ہو گیا، تم بھی اس کے بعد عن قریب فنا ہو جاؤ گے، ورنہ سچے اللہ اور سچے دین کی پناہ کے اندر آ جاؤ۔ عرب کے 70 سوار فارس میں بادشاہت کریں گے۔ پھر یہ سب کچھ پورا ہوا، شاہ فارس کی بیگمات اور لونڈیوں کی قطار میں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش ہوئیں۔ شاہ فارس کی تلوار اور ہاتھ کے کنگن یعنی حسب الارشاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ بن مالک عربی کو عطا ہوئے، یعنی وسقطت الاصنام، روئے زمین کے بت پوندے گر گئے۔ یمن میں ایک عامر نامی شخص اپنے بت خانے کے اندر بیٹھا تھا، تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور یعنی مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، زمین سے آسمان تک محیط تھا۔ یعنی حق نے عامر کے سامنے سے پردہ اٹھایا، عامر کو دروازے آسمان کے کھلے ہوئے، ملائک اترتے ہوئے، پہاڑ اور درخت سجدہ کرتے ہوئے نظر آئے۔ حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یعنی یک عامر کا بت پوندھا گرا اور یہ کلام کیا، ولد النبی المنتظر الذي يخاطبه الحجر والشجر وينشق له القمر۔ جہاں میں تشریف لائے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا سینکڑوں برس سے انتظار تھا، جن سے درخت اور پتھر کلام کریں گے، جن کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوگا۔ یہ سن کر عامر نے اپنی زوجہ سے کہا کہ تم نے بھی سنا جو میں سنتا ہوں؟ بی بی نے کہا ہاں۔ عامر ذرا یہ تو پوچھ لو کہ وہ کہاں پیدا ہوں گے اور کیا نام ہے؟ فقال یا ایھا الہاتف ما اسم هذا المولود؟ فقال اسمه محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ہاتف غیبی، اس مبارک فرزند کا نام کیا ہے؟ یعنی بت نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قربان جائیں آپ کی سیرت پر، آپ کی صورت پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا اور کفر اور شرک کو مٹانا اور دعوت اور توحید کو عام کرنا، یہ مقصد تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیدائش کے وقت کا یہ بیان ہے کہ آپ کی پیدائش کے وقت کیا کچھ ہو گیا۔ دنیا ہل گئی، بت ختم ہو گئے، کفر اور شرک کو مٹانے والے آ گئے، توحید کو عام کرنے والے آ گئے۔ آج ہمیں بھی اس بات سے یہ ہمیں دعوت ملتی ہے کہ ہم دعوت اور توحید کو عام کریں، پھیلائیں توحید کو،
اللہ کی وحدانیت کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پھیلانے والے بن جائیں، انشاءاللہ ہمارا بھی ان میں نام آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں، آگے پھیلائیں، اس پر عمل کریں اور اس پر عمل کر کے آگے پھیلانے کی نیت کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔